اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن کی طرف سے سوال آیا ہے کہ کرسمس کی جو مبارکباد لوگ دیتے ہیں کیا یہ مبارکباد دینا جائز ہے؟ کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا عمل ہے؟ کرسمس کے بارے میں 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کس لیے مناتے ہیں؟ بقول ان کے عقیدے کے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ جو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، تو یہ ان کا وہم اور گمان ہے، اور یہ گمان ان کا جھوٹا ہے۔ اور ہمارا اس چیز پر یہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا اور وہ آسمانوں پر ہیں۔ کرسمس ڈے یہ یہود و نصارہ کا دن ہے، مطلب وہ ایک دوسرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ یہ کہنے کے لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سورۃ مریم آیت نمبر 88۔ اور کہتے ہیں کہ رحمان یعنی اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کرسمس منانے والوں پر آسمان پھٹ جائے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان، آپ کسی بھی نصارہ کا پوچھ لیں کہ آپ 25 دسمبر یا جو کرسمس ہے کس لیے مناتے ہیں، تو وہ آپ کو صاف کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے کی خوشی میں، یعنی ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بیٹا بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن بیٹا پیدا ہوا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ وہ ان لوگوں کے کفریہ تہوار پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ انہیں ہیپی کرسمس کے کارڈ بھیجتے ہیں، یعنی ان کو اس کفر پر مبارکباد دی جاتی ہے کہ تم جس کفر پر ہو یہ کفر تمہیں مبارک ہو، اور اسلام نے ان سب چیزوں سے روکا ہے۔ 25 دسمبر کو رب کائنات کی شان میں عظیم گستاخی کی جاتی ہے۔ کرسمس منانے والوں اور منانے والوں کو مبارکباد دینا گویا یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی بات کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ مریم کی آیت نمبر 88 میں فرمایا ہے۔ یہ بات قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم بہت بڑی اور بہت بھاری چیز لائے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا الرحمن ان یتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمارے پاس صرف سورۃ اخلاص ہی کافی ہے۔ دلائل تو بے شمار ہیں جو کائنات کے اندر بکھرے پڑے ہیں، قرآن کے اندر بے شمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات کے لیے کس قدر خوبصورت ایک چھوٹی مختصر مگر بہت ہی جامع صورت بیان فرما دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
مگر ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دینی شعور بہت کم ہے، اور لوگوں میں سنی سنائی باتوں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے، اور یہ ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دینی تعلیم کی کمی اور خاندان یا علاقے کے بڑوں، بزرگوں اور نیک لوگوں کی اندھی تقلید۔ ہمارے معاشرے کی بیشتر جو رسومات ہیں صرف اپنے بڑوں، اپنے بوڑھوں کی دیکھا دیکھی میں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسی بہت ساری رسمیں، بہت سارے ایسے کھیل تماشے نظر آئیں گے جو دین کے نام پر لوگ کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کرسمس کی مبارکباد دینا حرام ہے، ان لوگوں کے کفریہ تہوار میں شرکت کرنا حرام ہے۔ ان لوگوں کی کفریہ رسومات میں شرکت کرنے کا مطلب، ان کو مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ان کی اس خوشی میں ہم شامل ہو کے ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تم جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو۔ تو یاد رکھیں، کرسمس منانے والوں پر آسمان پھٹ جائے جو کہتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، ایسا کہنے والو یہ تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ تکاد السماوات یفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس جھوٹ، اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ تو اس سے پہلے جو لوگ یہ سب کر چکے ہیں، ان کے ان رسم و رواج میں، ان کے ان تہواروں میں انہیں مبارکباد پیش کر چکے ہیں، تو انہیں اپنے اس عمل پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے عہد کرنا چاہیے کہ وہ ان کے اس قسم کی کسی رسم میں حصہ نہیں لیں گے، ان کے کسی بھی تہوار میں خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، نہ ہی انہیں کوئی مبارکباد پیش کریں گے۔ کرسمس آنے سے پہلے اس آڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اس امید پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو شرک سے پاک کرنے کے لیے آپ کو اس سے توبہ کرنی ہے، اور کفار کے کسی بھی رسم، کسی بھی تہوار میں ان کو مبارکباد نہیں دینی۔ یہود و نصارہ کے کسی بھی کفریہ رسم میں شرکت کرنا حرام ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔